سر اپنا در فاطمہ زہرا کو جھکا کر سر اپنا در فاطمہ زہرا کو جھکا کر جو مانگنا ہے مانگ جو کرنی ہے دعا کر جو مانگنا ہے مانگ جو کرنی ہے دعا کر یا رازیہ یا مرضیہ خیر النساء یا ام ابیہ یا رازیہ یا مرضیہ خیر النساء یا ام ابیہ اسلام پر آواز بلند سلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی فاطمة وأبیها وبعلها وبنیها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. صلوات. آخری درس اس لیے میں آپ سب سے دل و جان سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں، اور کیونکہ باتیں میں نے زیادہ کی ہیں، جو زیادہ بولتا ہے اس سے زیادہ غلطیاں ہو سکتی ہیں، تو آپ لوگ سچ مچ دل و جان سے مجھے معاف کر دے. ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو سمجھنے میں نے غلطی کی ہو، آپ لوگوں کا اتنا عظیم درجہ ہے، اگر میں نے کبھی بھی کچھ کہا ہو جس سے آپ لوگوں کا دل ٹوٹا ہو تو انشاءاللہ بحق بابرکت مہینہ آپ لوگ مجھے معاف کریں. اور میرا وعدہ ہے کہ میں آپ سب کے لیے انشاءاللہ دل و جان سے کریم اہل بیت اخت الرضا بنت باب الحوائج کے در پر نہ صرف دعا گو رہوں گی، بلکہ آپ کی جانب سے آپ کی نیابت میں انشاءاللہ زیارت کروں گی، یہ میرا وعدہ. اور آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، خاص طور پر جنہوں نے خوب اچھی میزبانی کی اور مجھے اپنے گھر میں رکھا اور کھلایا پلایا گھمایا. وہ کون کون لوگ ہیں وہ خدا جانتا ہے، آپ لوگوں نے بہت زحمت کی. اور حدیث میں ہے کہ جو عالم یا طالب علم، میں طالب علم ہوں، ٹھیک ہے، جو عالم یا طالب علم کا احترام کرے گویا اس نے 70 انبیاء کا احترام کیا. اتنا علم کا احترام ہے تاکہ علم بڑھے. اتنا اس زمانے میں جو غیبت کبریٰ کا زمانہ ہے، اس میں اتنی ضرورت ہے روحانی غذا کی کہ کہا جو طالب علم کا بھی احترام کرے اس نے گویا اللہ کے 70 انبیاء کا احترام کیا. اور جنہوں نے میری میزبانی کی ماشاءاللہ بہت سی مومنات ہیں، زاہدہ بہن ہیں، عظمت آپا اور ان کے خاندان والے اور بہت سے لوگ، اور میری خاص اور بہت عزیز اور اسپیشل چھوٹی بہن مونا اور جنہوں نے مجھے بلایا اصل میں، یعنی ان کی وجہ سے میں خوشی آئی، کیونکہ مجھے پتا تھا مونا اس شہر میں ہے تو میں جاتی ہوں دیکھنے کے لیے، کیونکہ میں اور تو کسی کو نہیں جانتی تھی. آپ لوگوں کے لیے ایک تحفہ ہے، گفٹ ہے، وہ ہے حدیثی گفٹ. کیا ہے حدیثی گفٹ؟ یہ ہے میرے عزیز میزبانوں کے لیے کہ ایک مرتبہ نبی نے کہا کہ جب خدا کسی بندے کو چاہتا ہے، کسی سے محبت کرتا ہے تو اس بندے کے لیے ایک گفٹ بھیجتا ہے، ایک تحفہ. تو تمام اصحاب نے کہا ما تلک الہدیہ، وہ گفٹ کیا ہے، وہ تحفہ کیا ہے؟ تو جواب دیا الضیف، وہ مہمان ہے. جب خدا کسی کو چاہنے لگتا ہے تو اس کی طرف ایک مہمان بھیجتا ہے. بہت سے لوگ چاہتے مہمان آئیں لیکن نہیں آتے، یا وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ مہمان آئے. پھر نبی نے فرمایا کہ وہ ایسا مہمان گفٹ ہے، واقعاً گفٹ ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ بڑے عجیب معجزے کر کے جاتا ہے. جس کو یقین ہو، وہ معجزہ یہی ہے کہ وہ اپنا رزق لے کر آتا ہے، نہ صرف اپنا، گھر والوں کا بھی اس کی برکت سے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے. کیا بات ہے! گناہوں کو لے کے چلا جاتا ہے. صحیح ہے. اور حدیث میں ہے کہ جو سچ مچ چاہتے ہیں، عقل والے لوگ ہیں،
جو جسم کی غذا جو ہے وہ کھانا ہے، لیکن روح کی غذا کھلانا ہے، کھلانے کا جو لطف ہے اور میزبانی کا جو لطف ہے وہ انشاءاللہ اپنی جگہ پروردگار عالم ہم سب کو سیرت اہل بیت پہ چلتے ہوئے مہمان پسند انسان بنا. یہ فرینچ کی طرح ہم نہ بنے اکیلے اکیلے میں. سنا ہے اکیلے اکیلے میں باتیں بھی کرتے ہیں بیچارے، کوئی ساتھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، کوئی نہیں ہوتا، اکیلے اکیلے پسند ہے خاموشی سے ان کی چیزوں کو کوئی ہاتھ نہ لگائے، ہر چیز اپنی جگہ ہو، کوئی انہیں ڈسٹرب نہ کرے اور خود ڈسٹرب رہتے ہیں. صحیح ہے، ہر چیز اپنی جگہ ہوتی ہے لیکن وہ خود اپنی جگہ نہیں ہوتے. انہیں سکون، مزہ اتنا تو نہیں مل رہا ہوتا نا. ہمارے ہاں بچے مہمان آ رہے ہیں جا رہے ہیں، گھر کھلا ہے، چیزیں تھوڑی ادھر ادھر ہو رہی، لیکن ہم خود فکس ہیں. تو انشاءاللہ خود سکون سے مزہ آ رہا ہے کھلانے میں پلانے میں. پروردگار عالم انشاءاللہ ہماری سوچوں کو، ہماری فکروں کو، جو صحیح اسلامی فکر ہے، جو مزے کی زندگی ہے، جو میرا ٹاپک تھا ریئلی ہم انجوائے کریں اسلام کو، انشاءاللہ ویسا ہی بنا دے. سورہ قدر، اور ہم سب تیاری کر رہے ہیں اپنی تقدیر کو بہترین سے بہترین لکھوانے کی. حدیث میں ہے جس کا ماہ مبارک رمضان صحیح سالم گناہوں سے دور گزر جائے تو سارا سال پاکی سے گزر سکتا ہے. اتنا بڑا مہینہ ہے یہ، ایک بہت اچھا چانس ہے ہمارے پاس، فرصت ہے، ٹائم ہے ہمارے پاس، اور بہت سے فائدے ہیں. کہا ہے حدیث میں امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں ہر چیز کا ایک پھل ہے. انسان کا پھل اس کی اولاد ہے، ٹھیک ہے، درخت کا پھل اس کے فروٹس ہے، پھل ہے. قرآن کا پھل فروٹ جو ہے وہ سورہ قدر ہے. ہر چیز، ہر ایک کے پاس ایک خزانہ ہے. قرآن کا خزانہ دیکھنا ہے، خزانہ کنجی، صحیح ہے نا، وہ خزانہ جو ہے وہ سورہ قدر ہے. ہر ضعیف کے پاس ایک ہیلپر ہوتا ہے، مددگار ہوتا ہے جو اس کی مدد کرتا ہے. ضعیفوں کا مددگار سورہ قدر ہے قرآن کی نگاہ سے. اور ہر چیز کو کوئی نہ کوئی چیز مسرور اور خوشحال کرتی ہے، اور قرآن کو خوشحال کرنے والے، قرآن کا سرور اور خوشی جو ہے وہ سورہ قدر ہے. اور ہر چیز کی کوئی نہ کوئی حجت ہے، دلیل ہے، پروف ہے، اور قرآن کی حجت نبی کے بعد سورہ قدر ہے. عجیب طولانی اور خوبصورت یہ حدیث ہے. اب دیکھتے ہیں یہ سورہ قدر میں نے آپ کو بتایا سونے سے پہلے پڑھیں، وضو کرتے ہوئے پڑھیں، کپڑے پہنتے ہوئے پڑھیں، مردہ انسان پہ پڑھیں، آپ پریگننٹ ہو ڈیلیوری کے وقت پڑھیں، اگر آپ کو بیٹا چاہیے جو کہ نہیں چاہیے ہونا چاہیے، بیٹی زیادہ چاہیے ہونا چاہیے. صحیح میں نے چھوکری گھمتو، صحیح ہے انشاءاللہ، چھوکرا نہ گھمتو، کہ ہمیں لڑکی چاہیے ہو، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لڑکی کے لیے دعا کی. صحیح کہا مجھے لڑکی چاہیے، اور میرے نبی نے کہا میں لڑکیوں کا باپ ہوں، اس پہ میں فخر کرتا ہوں. لیکن ہمارے ہاں پتہ نہیں یہ کیوں دعا ہے، بار الہ ہمیں اولاد نرینہ دے دے. اولاد نرینہ پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ لڑکے دے دے. صحیح ہے، انشاءاللہ یہ دعا ٹھیک کرے، اولاد صالحہ دے دے. صحیح، امام سجاد، امام باقر، امام صادق علیہ السلام سب سے روایت ہے وہ کبھی نہیں پوچھتے تھے لڑکا ہوئی یا لڑکی ہوئی، کبھی نہیں پوچھتے تھے. کیا پوچھتے تھے؟ صحت مند ہے یا نہیں، ماں ٹھیک ہے، بچہ ٹھیک ہے، صحیح سالم ہے، بس خدا نے دیا، شکر خدا کا. تو اگر لڑکی چاہیے، جو تمنا ہونی چاہیے، صحیح سب کہیں گے اگر لڑکا چاہیے تو سورہ قدر پڑھے. میں کہوں گی اگر لڑکی چاہیے انشاءاللہ تو سورہ قدر پڑھے. لڑکا لڑکی جو بھی آپ کو چاہیے ہو تو سورہ قدر پڑھے. ہر چیز کا حل بہت زیادہ. اور اگر کوئی بھی درد ہو، میں آپ کو جلدی بتاتی ہوں، روایت میں ہے اگر آپ کو کوئی درد ہے، تکلیف ہے، صحیح، بدن میں، دماغ میں، کہیں بھی، اس درد کا حل اس طرح ہے کہ ایک نیا برتن لے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے بتایا، بہت اتھینٹک حدیث ہے. نیا ایک برتن لے، اس میں پانی ڈالے اور اس میں 30 مرتبہ 30 ٹائمز سورہ قدر کو ترتیل کے ساتھ پڑھیں. ایسا پڑھیں جیسے امام علی پڑھتے تھے، رسول اللہ پڑھتے تھے، آنکھوں میں اشک ہے، امامت علی، محبت علی، آخر تک سب کو دیکھ رہے. میں نے آپ کو بتایا نا یہ کتنا پیارا سورہ ہے. جب کسی امام کی ولادت شہادت تو سورہ قدر دل سے 3 مرتبہ پڑھ کے ان کو گفٹ دیں. اور انشاءاللہ کہ
آپ کے اندر یہ فیلنگز آئیں سورہ قدر کو سمجھنے کے بعد، تو 30 ٹائمز ترتیل کے ساتھ اور امام سے کنیکٹ ہو کر اگر آپ نے سورہ قدر کو پڑھا اور اس کا پانی اس کو پیے بھی، وضو بھی کرے اور سر اور صورت کو سر اور چہرے پر اس کا پانی ڈالتے رہیں 3 دن تک۔ اگر پانی کم ہو رہا ہو تو اس میں اور اضافہ کر دیں، جیسے پانی کم ہو رہا ہے، آپ نے وضو کیا 1 گلاس نکالا، اور پانی ویسے کہتے ہیں حدیث میں ہے کہ پانی اسراف نہ کرے، 1 گلاس پانی سے وضو کر لینا چاہیے ہمیں، یعنی زیادہ نہ ڈالیں، ٹھیک ہے؟ تو 1 گلاس آپ نے نکالا، وضو کیا تو 1 گلاس اور ڈال دیں۔ 3 دن تک جو یہ کام کرے، امام جعفر صادق، سچے امام، بہت سچے امام، کیونکہ پتہ ہے تمام ائمہ سب صادق ہیں نا، سب سچے ہیں، لیکن یہ لقب امام ششم کو ملا کیونکہ اکثر 90 یا 80% احادیث ہمیں امام صادق علیہ السلام سے ملی ہے۔ خدا کو پتہ تھا کہ امام صادق کو یہ چانس ملے گا، وہ یونیورسٹی کھولیں گے، وہ بانی ہیں اور فاؤنڈر ہیں مکتب اہل بیت کے، ان کو تبلیغ کا زیادہ چانس ملے گا، اس لیے ان کو یہ لقب ملا۔ کتنا پیارا ہے نا، یہ سارے القابات اتنے مزے کے ہیں، اتنے اچھے ہیں۔ ہر امام سے ایک گفٹ لے لیں ہم، آپ صادق ہو مجھے صادق بناؤ، آپ کاظم ہو مجھے کاظم بناؤ، آپ رضا ہو مجھے رضا بناؤ، ہر ایک سے ایک ایک گفٹ، ایک ایک کوالٹی، ایک ایک نور لیں، اس لیے یہ ٹائٹل دیے جا رہے ہیں۔ تو یہ امام صادق کا وعدہ ہے انشاءاللہ۔ اور جن کی کمر میں درد ہے وہ لوگ الرٹ ہو جائیں، غور سے سنیں کہ حدیث میں ہے کہ جو 7 مرتبہ سورہ قدر کو پڑھ کے یقین کے ساتھ اور آہستہ آہستہ ترتیل کے ساتھ سوچتے ہوئے اور پڑھ کر اپنی کمر پر ہاتھ پھیرے تو کمر کا درد جو ہے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اگر مردوں کے لیے ہے کہ آپ جب بھی قبرستان جائیں 7 مرتبہ سورہ قدر کو پڑھیں گی تو خدا آپ کو بھی اور مرحوم کو بھی دونوں کو بخش دے گا، دونوں کو پاک کر دے گا۔ کتنا اچھا خدا ہے، وہ بھی پاک ہو رہے ہیں، آپ بھی پاک ہو رہی ہیں۔ اور میں نے بتایا تھا نیا لباس جب پہنے تو سورہ قدر پڑھے تو وہ لباس قیامت تک آپ کی تسبیح کرے گا، اور اس لباس میں آپ انشاءاللہ کہ گناہ نہیں کریں گی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے سورہ قدر پڑھا اور آپ کو پتہ ہے میں ہوں اور میرا امام۔ سورہ قدر سورہ امامت ہے، اس کی تفصیل آپ کو بتائی ہے انشاءاللہ۔ مجھے خوشی ہوئی کہ یہ جو خوجہ تھی میں ریکارڈ ہو رہا ہے اور آپ لوگ بعد میں بھی سن سکتے ہیں، اور خاص طور پر ہمارے بھائی اور ہمارے برادران بھی سن رہے ہیں، خاص طور پر جو تربیت اولاد کا ٹاپک تھا، تو بہت اچھی بات کہ انشاءاللہ کہ سب مل کے فیملی والے سنیں اور پھر مباحثہ کریں اس ٹاپک کے بارے میں۔ اچھا جی، قرض کے متعلق بھی روایت میں آیا ہے کہ جن کو قرض ہے اس سے کہا کہ یہ سورہ قدر تمہارا بہترین دوست ہے، یہ مال ہے، یہ خود پیسہ ہے، اور اس کو پڑھنے سے ایسی برکت آئے گی کہ قرض داروں کا قرض اترے گا۔ آنکھوں کے درد کے متعلق بھی روایت میں ہے کہ جیسے ہمارے بچے گلاسز پہنتے ہیں، اینک پہنتے ہیں، تھوڑی آئیز ویک ہے کیونکہ یہ امامت کا سورہ ہے، ولایت کا سورہ ہے، عشق کا سورہ ہے، اس کو پڑھ کر جب آنکھوں کے پھیرے تو اس کا نور، اس کی بینائی جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی۔ ڈیلیوری آسان ہوگی کیونکہ جناب نرجس خاتون امام زمان کے متعلق بھی ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے ان سے کہا کہ سورہ قدر پڑھو تاکہ آسانی سے بچہ پیدا ہو، اس وقت بھی پڑھ سکتے۔ اور اگر جو ہے اچھا جی بچے دار ہونے کے لیے، جن کے پاس بچہ نہیں ہے ان کے بچے دار ہونے کے لیے بھی سورہ قدر بہترین ہے، اور آپ کو بتایا یہ سب کچھ۔ اب ایک اور چیز جلدی سے بتا دوں، کہتے ہیں ایک مرتبہ ایک شخص نے امام باقر علیہ السلام سے پوچھا کہ میں کیسے اپنے دین کو مضبوط رکھوں، مثلا میں یونیورسٹی میں ہوں، مثلا میں کام پہ جاتی ہوں، اتنے نامحرم ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں، کبھی کبھی میرا لیول لو ہو جاتا ہے، تو میں کیا کروں، میں چاہ رہی ہوں مضبوط رہوں، میرا ایمان محکم رہے۔ تو کہا زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھو، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ پردے ہٹ جاتے، اور اپنی زبان کو تازہ رکھو۔ جیسے آپ لوگ چھالیاں کھا کے زبان کو، یا پتہ نہیں کچھ سونف کھا کے زبان کو خوشبودار کرتے ہیں، تو امام نے کہا اور رتب لسانک، اپنی زبان کو خوشبودار کرو اور اس کو سورہ قدر کی خوشبو سے تر و تازہ رکھو، یعنی یہ زبان سورہ قدر کے ساتھ رہے،
امامت کے ساتھ رہے، جو ہم نے حضرت زہرا تفسیر سورہ قدر ہے، حضرت زہرا کے ساتھ رہے، ام الائمہ کے ساتھ رہیں، تو وہ خود بخود آپ کا ایمان مضبوط ہوگا انشاءاللہ۔ اور پروٹیکشن یہ بہت ضروری ہے، خاص طور پر ٹنا کے لیے۔ کیونکہ کہتے ایک مرتبہ ایک شخص نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ یہ منصور جو عباسی خلیفہ ہے، جو رولر تھا، اس سے وہ اتنا ظالم ہے، وہ اتنا آپ کا دشمن ہے، آپ ان دشمنوں سے کیسے بچ رہے ہیں؟ اتنی مرتبہ یہ آیا آپ کو مارنے کے لیے، لیکن وہ مار نہیں سکا آپ کو، اتنی طاقت ہونے کے باوجود کیوں نہیں آپ کو ابھی تک مار سکا؟ سیکرٹ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے یا امام آپ ایسے حاسدین، حسد کرنے والوں سے بچتے ہیں؟ آپ یہ سوچیں نا، ہم کبھی کبھی کہتے ہائی ہماری کمیونٹی میں مثلا خدا نخواستہ ہمارے رشتہ داروں میں فلاں مجھ سے حسد کرتا ہے، فلاں نے کالا جادو کیا، فلاں نے یہ کیا، میرے اتنی مشکلات ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ میں اکثر یہ سوچتی، میں کہتی کچھ بھی مشکل نہیں ہے، انسان بہت ضعیف ہے اگر اللہ کی طاقت اس کے ساتھ نہ ہو۔ شیطان مجھے دیکھ سکتا ہے، میں شیطان کو نہیں دیکھ سکتی، لیکن میرے ساتھ ایک ایسی ذات ہے اللہ، اور اس کے ساتھ اللہ نہیں ہے، وہ ضعیف ہے، میں ضعیف نہیں ہوں، میں ویک نہیں ہوں، میں کمزور نہیں ہوں، کیونکہ میرے ساتھ اللہ ہے۔ اللہ اس سے نفرت کرتا ہے، اور اگر مجھ سے محبت کرتا ہے میں طاقتور ہوں۔ وہ کہاں سے طاقتور ہے کہ ہم کہ شیطان شیطان ہر جگہ ہے، ہم نہیں بچ سکتے اس سے؟ کچھ بھی نہیں ہے اگر اللہ ہو۔ آپ یہ سوچیں کہ نبی سے حسد جادو کرنے والے کتنے لوگ تھے، پوری دنیا ایک طرف، نبی ایک طرف، تکو تنہا، صرف 7 8 9 10 آخر میں 70 75 100 لوگ نبی کے ساتھ ہیں، اور باقی پوری دنیا طاقت کے ساتھ، جادو، سارا جادو ادھر ہے، لیکن نبی کے ساتھ کیا تھا؟ قرآن۔ یہ خدا، جس کے پاس قرآن ہو، خدا ہو، یقین ہو، ایمان ہو، کچھ نہیں ہو سکتا۔ نہ ڈریں کہ یہاں پہ یہ ہوتا ہے وہاں وہ ہوتا ہے۔ آپ کا ایمان کمزور ہوگا تو آپ پہ جادو اثر کرے گا، وسوسے اثر کریں گے، آپ ڈریں گی تو اور ہے نا۔ جو خدا سے نہ ڈرے، لوگوں سے ڈرے، تو وہ ہر چیز سے ڈرے گا، اور جو خدا سے ڈرے، لوگوں سے نہ ڈرے، وہ لوگ اس سے ڈریں گے۔ یہ طاقت خدا دیتا ہے۔ بہت زیادہ میں نے ایکسپیرینس بھی کیا اپنی لائف میں کہ آپ کے پاس جب الہی طاقت ہو تو کچھ بھی نہیں، سب آپ سے ڈریں گے، آپ نہیں، سب کے دلوں پر آپ راج کریں گے، کیونکہ آپ خدا سے کنیکٹڈ ہیں۔ تو یہاں پر امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا یہ منصور یہ ظالم کیا کر سکتا ہے، کیونکہ میں سورہ قدر پڑھتا ہوں، اور پھر 7 مرتبہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ کہتا ہوں۔ پھر امام نے کہا یہ سورہ ایک قلعہ کی مانند ہے، کیسل کی طرح ہے، مضبوط ہے تمہارے لیے بھی، اس کے اندر گھس جاؤ، کوئی دشمن تجھ پر اٹیک نہیں کر سکے گا۔ اب آتے ہیں ہم اپنے موضوع کی طرف، جو ہے سورہ قدر کی آیات کی تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ عجیب ہے، لیلۃ القدر کو 3 ٹائمز کہا، بار بار، جبکہ عربی زبان میں ایک پروناؤن لا کر اس کو یوزلی یہ ہوتا ہے نا کہ زاہدہ نے کہا کہ ادھر آؤ، پھر زاہدہ نے کہا کہ ادھر جاؤ، پھر زاہدہ نے کہا بیٹھ جاؤ۔ ہم یوں نہیں کہتے نا، ہم کہتے زاہدہ نے کہا کہ چلے مسجد، پھر اس نے کہا کہ ادھر بیٹھ جاؤ، پھر اس نے کہا کہ یہ کرو، اس نے کر دیتے نا، اس نے ضمیر پروناؤن۔ عربی زبان میں ہیا، اللہ ہیا نہیں لایا، بار بار کہا، بار بار، جیسے میں کہوں زاہدہ 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 زاہدہ، یعنی میں زاہدہ کو بڑا کرنا چاہ رہی ہوں۔ یہاں پہ خدا کہنا چاہ رہا ہے لیلۃ القدر لیلۃ القدر لیلۃ القدر، یہ تیری تقدیر بنا رہا ہے۔ قرآن اتر کے تجھے بتا رہا ہے کہ اگر خوش نصیب بننا ہے تو قرآن کے ذریعے۔ قرآن کو ٹائم نہیں دیتے سارا سال، اور شب قدر قرآن سر پہ رکھ کے اللہ سے مانگتے ہوئے شرم نہیں آتی ہمیں؟
خدایا تجھے اس قرآن کا واسطہ میرے بچے کو ٹھیک کر دے، خدایا اس قرآن کا واسطہ یہ کر دے۔ قرآن اس وقت شکایت بھی کر رہا ہوتا ہے ان لوگوں سے جو قرآن کی کبھی کبھی توہین کرتے ہیں، غیبت کر 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 کے سال گزارا ہے، توہین کر کر کے اگر سال گزارا ہے تو وہ سورہ حجرات کی آیت لعنت کرتی ہے کہ اس شخص کی شفاعت نہ کرنا، اس کی دعا مستجاب نہ کرنا شب قدر میں، اس نے مومن کا احترام نہیں کیا۔ مومن کعبے سے بالا تر ہے، مومن کعبے سے بالا تر ہے۔ میرے بابا یہ بہت کہتے ہیں، میرے بابا کیونکہ بہت ہم لوگ مساجد، ہمارے انگلش میڈیم جو اسوا پبلک سکولز ہیں وہ 80 سے زیادہ ہیں، ہم بہت الحمدللہ کام کر رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں مقصد عظیم ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ میں نے یہ مسجد بنانی ہے، میں نے مجلس میں جانا ہے، میں نے ماتم کرنا ہے، نہیں۔ اگر آپ نے یہ مسجد بنانی ہے کس لیے؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ راستے میں مثلاً کیا ہوتا ہے، ایک مزدور ہے جو کام کر رہا ہے، داسی ہے کام کر رہی ہے، مسجد کی صفائی کر رہی ہے، آپ نے اس کو ڈانٹ دیا، آپ نے اس کو ڈانٹا، آپ نے اس کی کبھی توہین کی کہ اس نے کام صحیح نہیں کیا، اس کا دل ٹوٹا۔ کیوں ڈانٹا؟ تاکہ مسجد بنے۔ مومن کو ڈانٹا، مومن کعبے سے بالا تر اور آپ مسجد بنانے جا رہے ہیں۔ آپ کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کسی نہ کسی طرح بس مجھے مسجد بنانی ہے، نہیں، مجھے مجلس کو اچھا کوائٹ نیٹ کلین رکھنا ہے، جتنے لوگ ناراض ہوتے ہو نہیں، احترام سے سمجھانا ہے۔ مقصد اللہ کو خوش کرنا ہے، اور اسی راستے میں اتنے لوگوں کو ہم ناخوش کرتے ہیں اور اس کے ذریعے اللہ ناخوش ہوتا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے سمجھنا کہ ہم کیسے اپنی تقدیر بنا رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہ قرآن نازل ہو کر اس اپنے نور سے، اپنے معجزے سے ہماری زندگیوں میں معجزہ کرے، اور وہ مقلب القلوب ہمارے دل و جان کو بدلے اور ہماری زندگیاں بہتر سے بہتر ہو۔ سوال یہ ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، یہ ملائکہ سب کے سب نازل ہو کر امام عصر کی خدمت میں آتے ہیں، آ کر ہماری تقدیر آئندہ سال تک کے لیے پیش کرتے ہیں نا، بتاتے ہیں راضیہ ایسی ہے، راضیہ یوں سوچتی ہے، راضیہ کا توحید ایسا ہے، عقائد ایسے ہیں۔ وہ عدالت سے کام لیتی نہیں لیتی، کتنا ظلم کرتی ہے، کتنی بے انصافی کرتی ہے، کیا کرتی ہے، ایک ایک چیز کو بتاتے ہیں تو اس کے مطابق تقدیر بنتی ہے۔ تو ہمارا تو یقین ہے کہ امام تو سب کچھ جانتے ہیں، پہلے سے ہی جانتے ہیں نا۔ ہم کہتے ہیں شب چہارشنبے بدھ کی رات ہمارے اعمال امام کے سامنے پیش ہوتے ہیں نا، ہر جمعے کو بھی۔ تو یہاں کیا ہو رہا ہے؟ تو جواب یہ ہے، واٹس نیو مینس نیا کیا بتایا جا رہا ہے امام کو شب قدر میں، ملائکہ کیا نئی نئی چیزیں لے کر آ رہے ہیں۔ تو کہہ رہے امام کو مختصر سا پتہ ہے، لیکن ڈیٹیل میں امام جو ہے وہ اس رات میں بیٹھ کر بِإِذْنِ اللہ جو ہے وہ ڈیسیجن کرتے ہیں۔ اور 19ویں رات میں دیکھیں ہمارے پاس پھر کتنا کرم ہے، لطف خدا کا، 19ویں رات میں ہماری لکھ لی تقدیر، پھر کہا نہیں ابھی ایک رات اور چانس دیتے، شاید بدل جائے، اور زیادہ توبہ کر لے۔ 21ویں رات میں بھی کنفرم تقریباً ہو گیا، صرف سائن رہ گیا، کہا نہیں ابھی تھوڑا سا اور صبر کرتے۔ جب بھی ہم گناہ کرتے ہیں نا دن میں بھی تو ایسا ہی ہوتا ہے نا، آپ کو پتہ ہے میں نے گناہ کیا، فوراً خدا فرشتوں سے کہتا ہے فوراً نہ لکھو، اس نے غیبت کی ہے، ابھی کی ہے، نہ لکھو نہیں، کرام الکاتبین نہ لکھو۔ کب تک؟ کیا بتائیں گے آپ لوگ؟ جب تک دوسرے نماز کا ٹائم نہ ہو جائے، 7 آورز تک۔ تو 7 میں نے بتایا تھا نا، 7 نمبر کے بارے میں انشاءاللہ ہم کبھی ڈیٹیل میں بات کریں گے، زندگی رہی تو۔ 7 گھنٹے تک نہ لکھو۔ کیوں؟ کیونکہ 7 گھنٹے کے بعد ایک نماز کا تقریباً ٹائم آتا ہے تو وہ استغفار کرے گا، توبہ کرے گا۔ بالکل اسی طرح شب قدروں کا بھی ہے، ایک شب قدر گزری، کہا شاید اس کی تقدیر اس سے بہتر بن جائے، خوب نیکیاں کرے، خوب اچھے اعمال کرے، تاکہ بہترین سے بہترین تقدیر انشاءاللہ ہماری لکھی جائے۔ اور شب قدر آخری جو ہے اس میں پھر فائنل امضا سٹیمپ جو ہے وہ لگ جاتا ہے اور ڈیسیجن ہو جاتا ہے۔ اب آخری آیت آج ہم کرتے ہیں، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔
سلام، سلام ہی سلام ہے، شروع میں آیا سلامن ہیا، جبکہ ہوتا یہ ہیا سلامن، یعنی وہ رات، جن کو عربی آتی ہے وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں ترتیب بدل گئی ہے جان بوجھ کے. آپ جان بوجھ کے کبھی عجیب سا بولتے ہو تاکہ کوئی نیا مطلب نکلے. عام سا جملہ بولو گی تو عام سا مطلب نکلے گا نا. کبھی الٹا بولتے ہیں، جیسے میں عجیب مثالیں نہیں دیتی تو مطلب جو ہے وہ اور زیادہ واضح ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی خدا نے ترتیب بدلی، نہیں کہا ہیا سلامن، وہ سمپل سی بات ہے، سلامن ہیا، یعنی یہ سلامتی ہی سلامتی، برکت ہی برکت، رحمت ہی رحمت، نور ہی نور ہے اس رات میں. اور پھر سالم نہیں کہا کیونکہ سالم ہے یہ رات، پاک ہے یہ رات شیطان کے وسوسوں سے. سلام کہا کیونکہ سالم. دیکھیں ایک مرتبہ آپ کہتے ہو مثلا احمد عادل ہے، عدالت سے کام لیتا ہے. ایک مرتبہ آپ کہتے ہو احمد عادل ہے، یعنی ایک مرتبہ کہتے ہیں احمد پیسے والا ہے، ایک مرتبہ کہتے ہیں احمد ہے ہی پیسہ، اتنا پیسہ ہے کہ وہ پورا پیسہ ہی ہے، بس اس سے پیسہ نکالتے جاؤ. آواز آ رہی؟ احمد پیسے والا ہے، یعنی بہت سے لوگ پیسے والے ہیں لیکن احمد پیسہ ہے، یہ ہے ہی، اور جاؤ لے لو اس سے. اتنا رچ ہے کہ اس کا نام ہی امام علی کے بارے میں العلی عادل، علی ہے ہی عدالت. عدلی عادل صرف نہیں ہے، یہ تاکید کے لیے، یہ بہت زیادہ زور دینے کے لیے مطلب کو یہاں پر بھی کہا سلام ہی حتی مطلع الفجر. سلام ہے یعنی یہ شیطان کے وسوسوں سے بچا رہا ہے اور اس میں کوئی نئی پنشمنٹ، نیا عذاب نہیں ہو رہا. حتیٰ روایات میں بتایا گیا کہ شب قدر کا موسم بھی پیارا ہوتا ہے. اگر ونٹر میں، سردیوں میں شب قدر ہو تو اس رات ٹھنڈک تھوڑی کم ہو جاتی ہے، اگر سمر میں ہو تو اس رات تھوڑی گرمی کم ہو جاتی ہے، موسم بھی پیارا رہتا ہے. سلامن یعنی موسم بھی پیارا ہے، ٹھیک ہے، سلام یعنی پیار، امن، خوشی، سکون. تو سلامن ہی حتی مطلع الفجر. یہ سلام کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب جبرائیل نے سلام کیا تو آپ کو اتنا مزہ آیا، اتنا لطف آیا، اتنا فخر کیا آپ نے. وہ روایتیں بہت طولانی ہیں، وقت نہیں ہے. تو کہتے ہیں وہی سلام جس کے لیے ابراہیم خلیل اللہ تڑپتے ہیں، وہ سلام شب قدر میں مومنوں تک پہنچ سکتا ہے. میں نے آپ سے کہا ہے نا، ہم لوگ تیاری کر رہے ہیں، پاک کر رہے ہیں اپنے آپ کو استغفار ذکر کے ذریعے تاکہ اس سلام کو ریسیو کر سکیں، حاصل کر سکیں. یہ ہے امت محمدی. کہتے ہیں امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو نیک لوگ ہوں گے، بعض جو باعمل فقہا ہوں گے ان کا درجہ بنی اسرائیل کے انبیاء سے بھی بالاتر ہوگا. مثلا حضرت یعقوب کہیں گے کاش میں امت محمدی کا ایک نیک صالح فقیہ شخص ہوتا، کیونکہ اس کا درجہ بالاتر ہے. ہم معمولی لوگ نہیں، ہمارے بارے میں نبی نے بہت دعائیں کی ہیں، بہت محنت کی ہے، بہت کام کیا ہے. سلام ہی حتی مطلع الفجر. صبح تک فرشتے مسلسل مومنوں کے گھر کی زیارت کرنے جاتے ہیں. ہر گھر میں، ہر مومن کے گھر میں فرشتہ آتا ہے، سارے فرشتے آتے ہیں، سلام کرتے ہیں، سوائے وہ گھر جس میں مجسمہ ہو، وہ گھر جس میں کتا یا نجس جانور ہو، اور وہ گھر جس میں شراب ہو یا شراب پیا جاتا. ان روایات میں ان 3 گھروں کے علاوہ سب گھروں میں فرشتے جو ہے وہ نازل ہوتے ہیں اور مومنوں پر سلام بھیجتے ہیں. ایک اور روایت میں ہے 70,000 فرشتے جبرائیل کے ساتھ، 70,000 فرشتے میکائیل کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں شب قدر میں، اور ایک بینر، ایک پرچم، ایک علم ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے. وہ علم اتنا وسیع، میں نے آپ کو بتایا آخرت میں چھوٹے چھوٹے گھر ور نہیں ہوں گے، آخرت میں گلیکسیز ہوں گی، پلانٹ ہوں گے آپ کے پاس. مثلا
جو ہے مارس ہوگا، مارس سے بھی بڑا، ایک مارس آپ کو دے دیا، ایک مون کسی کو دے دیا، ایسا ہے۔ اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ پتہ چلے وہ بینر کیسا بینر ہوگا، ایک شرق، ایک غرب، ایک جنوب، ایک مشرق مغرب کی طرف، اور اس بینر پر لکھا ہوا ہوگا امت مذنبہ ورب غفور، کہ یہ امت، یہ قوم گناہگار تو ہے، لیکن ہم آسمان سے، عرش سے شب قدر میں فرش کی طرف ہر مومن کے پاس آ رہے ہیں رب غفور کا پیغام لے کر، ان گناہوں کو دھونے کے لیے، پاک کرنے کے لیے۔ یہ ہے گفٹ، وگرنہ شب قدر گفٹ نہ ہوا نا، بہت بڑی رات ہے نا، جس پہ اللہ اتنا فخر کرے، اللہ کہے میں نے کرمتہ وعظمتہ وشرفتہ وفضلتہ، میں نے اس کو بہت عزت دی ہے، اس رات کو میں نے اس رات کو بہت فضیلت دی ہے۔ اللہ جب فضیلت دے، اللہ جب کسی رات کو چن لے، انتخاب کر لے اور کہے یہ ہے سیدہ لیالی، تو اس رات میں معجزے ہوتے ہیں، وہ رات معمولی رات نہیں ہے، اللہ برکتیں خاص خاص نازل کر رہا ہے۔ اس رات کو ہم نے ہاتھ سے جانے نہیں دینا۔ کہتے ہیں اس رات کو پانے کے لیے امام سجاد علیہ السلام سکھاتے تھے کہ ہر رات صدقہ دو، تاکہ شب قدر کا احساس ہو جائے، پتہ چل جائے کہ یہ سچ مچ شب قدر ہے۔ ایک رابطہ ہمارا اور قرآن کے ذریعے، ایک آیت بھی اگر آپ کے دل میں اتر جائے تو قرآن نازل ہو گیا، ایک فرشتے کا سلام کا احساس آپ کو ہو گیا۔ روایت میں اگر آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے شب قدر کے دن رات، شب قدر میں اگر آپ کو سچ مچ ایک عجیب انداز سے آپ کا دل ٹوٹے، آنسو بہے، بدن کانپے، تو آپ سمجھے کہ آپ نے ملائکہ کا سلام حاصل کیا ہے۔ یہ علامتیں بتائی گئی ہے۔ کچھ روایات میں کہا گیا نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھو، اور بعض مومنین مسلسل پورے ماہ مبارک رمضان جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے تاکہ جو ہے وہ شب قدر مس نہ کرے، شب قدر کو حاصل کرے، شب قدر کو فیل کر سکے اور بہترین فائدہ اس سے لے سکے۔ روایات بہت زیادہ ہے کہ شب قدر کو ہم کیسے گزاریں۔ کہتے ہیں اس کو ہم اچھا ہے ڈیوائڈ کریں 3 پورشنز میں۔ ایک پورشن جو ہے وہ افضل العبادہ کے لیے، اکثر کتابیں جو علماء نے لکھی ہیں وہ شب قدر میں انہوں نے لکھا ہے، میں نے شب قدر کے دن اس کتاب کا آغاز کیا اور شب قدر کے دن یہ کتاب میں ختم کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر! یعنی وہ جو عبادت کی رات ہے اس میں سب سے عظیم عبادت علم حاصل کرنا ہے۔ میں لندن میں تھی، جب میں نے یہ بات بتائی تو اتنی وہاں کی بھی اچھی جماعت ہے، لوگ اتنے اچھے، باقاعدہ انہوں نے شب قدر کے لیے کلاس رکھی کہ ہم زیادہ سوچیں، فکر کریں، تمام کویشچنز کو جمع کیا اہم اور اس رات ڈسکشن رکھا، اور ایک پورشن اور ایک ٹائم جو ہے وقت جو ہے ہم انشاءاللہ ضرور دعا اور قرآن کے لیے، اور کچھ وقت جو ہے وہ نماز کے لیے، لیکن زیادہ سے زیادہ وقت اگر چاہیں تو ہم تفکر کے لیے، سوچنے کے لیے۔ آپ نے سوچا اور آپ اس مسجد میں آئیں، آپ نے سوچا گھر میں کہ میں آج جاؤں یا نہ جاؤں، سنا ہے کوئی آئی ہوئی ہے، دیکھتی ہوں جا کے، بھائی نہیں جاتی، چھوڑو، جاؤں نہ جاؤں، جاؤں نہ جاؤں، یہ سوچ، یہ فکر، ٹھیک ہے، فکر سے انسان قدم اٹھاتا ہے۔ میں حوضہ جاؤں، ونس اے ویک کوئی کلاس اٹینڈ کروں، اگر کروں گی تو مجھے یہ قربانی دینی ہوگی، کیا کروں، کیسے کروں، سوچنا کہ میں چاہتی ہوں انشاءاللہ اگر میری زندگی رہی اس سال میں یہ گناہ میں کرتی تھی، یہ گناہ نہیں کروں گی، اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہے۔ سوچے، شب قدر میں ایک وقت سوچنے کے لیے رکھے۔ تفکر الساعہ افضل من عبادت 70 سنہ، ایک عمر عبادت سے ایک لمحہ سوچنے کا اجر زیادہ ہے۔ یہ بہت اتھینٹک حدیث ہے، اس حدیث کو معمولی نہ سمجھیں۔ سوری، میں آپ لوگوں کو بہت سوچواتی ہوں، کسی نے مجھے کہا کہ آپ یہ تعویذ عمل ٹوٹکے نہیں بتاتی، بس ساری بات سوچنے کی، فکر ہمارا دماغ خراب کر دیا، تو لیکن کیا کریں، یہ بنایا ہی اللہ نے اسی لیے نا، گاڑی بنی اس لیے کہ چلے، اگر کھڑی رہے خراب ہو جاتی ہے نا، گاڑی کو چلاتے ہیں، فریج بھی بند رہے خراب ہو جاتا ہے،
फ्रिज को ऑन रखते हैं, तो ये भी ऑन रहना चाहिए इंशाअल्लाह। यूज़ करें, सोचें। तो शब क़द्र में एक वक्त सोचने के लिए ज़रूर आप रखें, क्योंकि एक लम्हा फ़िक्र पूरी ज़िंदगी को बदल देता है। सिर्फ बैठ के पढ़ना, मैंने हाँ ये सूरह दुखान ख़त्म कर दिया, अब सूरह ये ख़त्म कर दिया, अब ये ख़त्म कर दिया, ख़त्म, अल्हम्दुलिल्लाह सब ख़त्म हो गया, सो जाओ, ये नहीं होना चाहिए। मुझे सवाब मिल गया। आपको सवाब चाहिए ना, ये ज़्यादा सवाब है। मैंने अभी आपको क्या बताया, लोग गलत तर्जुमा करते, कहते 1 घंटा सोचना 70 साल इबादत से बेहतर। ये गलत तर्जुमा है। अरबी ज़बान में साआ घंटे को नहीं कहते, बहुत हमारे तर्जुमे गलत होते हैं। साआ हम कहते हैं ना, अस्साआ अल-अजल अल-अजल, क्या मतलब 1 घंटा 1 घंटा, या इमाम ज़माना 1 घंटा 1 घंटा नहीं, या इमाम ज़माना अभी 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 आ जा, यानी एक लम्हा, इसी वक्त, कोई भी टाइम, किसी भी टाइम, यानी एक सेकंड, यूं, यानी इतना सा भी कोई अच्छा सोचे, एक लम्हा, साआ लम्हा भी सोचे, अच्छा सोचे, तो वो 70 ईयर्स भी मुहावरा है। 70, जैसे मैं कहती हूँ ना, फातिमा मैंने तुम्हें 100 मरतबा बुलाया, क्यों नहीं आती हो? 100 मरतबा बुलाया? नहीं, 3 मरतबा बुलाया, 4 मरतबा बुलाया, लेकिन मैं कहती हूँ 100 बार का है, 1000 बार का है। 1000 मुहावरा है, मैंने 1000 बार नहीं बुलाया। 70 मुहावरा है, 70 से भी ज़्यादा है, उम्र है पूरी। एक उम्र में मैंने आपको बताया, एक 70 साल में कितने शब क़द्र आते हैं, हर शब क़द्र भी 70 साल है, तो 70 प्लस 70 प्लस आई डोंट नो व्हाट मल्टीपल करें, क्या बनता है खुदा जानता है। सही, बहुत बड़ी इबादत है। तफक्कुरुस्साअ अफ़ज़लु मिन इबादत 70 सना, इसलिए ज़रूर वक्त आप लोग तफक्कुर के लिए भी रखें इंशाअल्लाह। और इसके सदक़े से जो परवरदिगार आलम ने हम सबको तोहफ़ा दिया, गिफ्ट दिया, बरकत दी, रहमत दी, इंशाअल्लाह अपनी ज़िंदगियों को बाबरकत करे। मैं दिलो जान से आप सबको चाहती हूँ, मेरी सचमुच दुआएं आप लोगों के लिए दिलो जान से निकलती है। इतनी खुशी होती है आप लोगों को नेक रास्ते पर चलते हुए देखकर, आप लोगों की अच्छी सोच, अच्छे सवालात। माफ़ करें अगर किसी के सवाल का जवाब मैं नहीं दे सकी, कभी पेपर आगे पीछे हो जाता है, छोटा बच्चा मेरे साथ है वो कभी निकाल लेता है, कभी मैं पढ़ नहीं पाती, थोड़ा मैं स्लो हूँ उसको पढ़ने में, मीन्स उर्दू को जब रोमन्स में लिखा हुआ तो मैं एक ज़रा सा मुश्किल से पढ़ती हूँ, कुछ ना कुछ हो जाता है। अगर कोई सवाल मैंने जवाब नहीं दिया, आप माफ़ करें, शायद वो मुझ तक नहीं पहुंचा या मैं भूल गई, लेकिन सचमुच मैंने आप लोगों से बहुत एनर्जी ली, मैंने आप लोगों की अच्छी सिफ़ात देखकर बहुत कुछ हासिल किया। आप लोगों को देखकर मेरा ईमान ताज़ा होता है कि इस कुफ्र वाले शहर में रहकर आपके इर्द गिर्द हमसाए सारे गैर मुसलमान हैं, लेकिन सलाम हो आप लोगों पर, आफरीन हो आप लोगों पर, शाबाश हो आप लोगों पर कि आप लोगों ने इस तरह से अपने ईमान को मजबूती के साथ इसकी हिफाजत की है, कोशिश कर रहे हैं। मदरसा है, इमाम बारगाह है, दर्स है, हौज़ा है, आप लोग उलमा का इतना एहतराम करते हैं। खुदा आपका एहतराम करे, खुदा आपको दुनिया और आखिरत में इंशाअल्लाह बाबरकत बासआदत ज़िंदगी नसीब करे। परवरदिगारा बेहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद हमारे इस दिलों से हुब्बे दुनिया को निकाल दे और हुब्बे अहले बैत और हुब्बे उलूम अहले बैत से इस दिल को भर दे। बारे इलाहा जिस दिन सब पशेमान होंगे और पछताएंगे, हमें इस क़ुरान के सदक़े उस पछतावे के दिन से बचाकर हमारे लिए वो दिन खुशी, सुरूर और फ़ख्र का दिन करार दे। बारे इलाहा परवरदिगारा जो हमें पता है उस पर अमल और जो नहीं पता उसको हमारे लिए मालूम बना दे। बारे इलाहा हमारे वक्त के इमाम, ज़िंदा इमाम, मेहरबान इमाम जो मुसलसल हमारे लिए दुआ कर रहे हैं, बारे इलाहा उस इमाम की याद को हमारे दिलों में ताज़ा रख, उस इमाम से हमारा राबिता दिन ब दिन इजाफ़ा कर। उसी इमाम के पास हमारे आमाल जाते, वही इमाम हमारे लिए दुआ करते, लेकिन हम कितने नाक़दरे लोग हैं, अपने इमाम को भूल जाते हैं। बारे इलाहा इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। परवरदिगारा हमारी गोदों में जो अमानतें, जो औलाद हैं, इस अमानत में हमें ख़यानत न करने की तौफ़ीक़ दे। परवरदिगारा बहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद हमारी माएँ, हमारे बुज़ुर्गों का साया हम पर कायम व दायम रहे
اور جو بیمار ہیں بار الہ ان سب کو شفاء عاجل عنایت فرما اور ہم سب کی عاقبت کو ختم بخیر فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.